اور ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی حیات طیبہ پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے مہمان گرامی ہیں جناب حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب۔ سب سے پہلے حضرت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعارف کی، کہ آپ کے القابات کیا تھے، آپ کا نام کیا تھا، اور آپ کا جو بچپن کا سفر ہے وہ کس طرح گزرا، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں آئے، اور بہت سارے لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا میں آ کے اپنی زندگی تاریکیوں میں، اندھیرے میں گزار کے چلے گئے، جنہوں نے پیچھے کوئی اچھی اپنی یادیں نہ چھوڑیں، کوئی ان کی وفا کا پہلو اور محبت کا پہلو دنیا میں موجود نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس منصب پر فائز کیا کہ وہ اس دنیا میں آئے تو وہ ایک ستارہ بن کے اس دنیا میں چمکے، اور انہوں نے محبتیں بانٹیں، انہوں نے وفا، اور انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی گزاری کہ وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ تو ان کروڑوں لوگوں میں سے ایک آج ہستی جس کا ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات گرامی ہے۔ بے شک۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ مشہور بریلی کے قصبے رسولی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ خود عالم تھے اور آگے بیٹے بھی ماشاءاللہ عالم بنے اور پوری دنیا میں اپنا نام انہوں نے روشن کیا۔ تو مولانا تقی علی خان صاحب، انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا، لیکن دادا نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا، تو یہی آپ کا نام محمد احمد رضا ٹھہرا، تو اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ اس واسطے آپ اپنی شاعری میں عبد مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں اور کہیں رضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا نام محمد احمد رضا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو تعلیمی سفر تھا اس کا آغاز کب سے کیا؟ آپ کے تعلیمی سفر کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک عجوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائیں جو عام لوگوں میں نہیں ہیں۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا، اور آپ نے 6 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء کے سامنے میلاد کے موضوع کے اوپر گفتگو کی، اور 8 سال کی آپ کی عمر ہے تو مشہور کتاب نحو کی ہدایت النحو، اس کی آپ نے شرح لکھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں عطا فرمائی کہ 14 سال کی عمر میں آپ نے سارے کے سارے علوم و فنون سیکھ لیے۔ اور علماء نے جو آپ کے علوم کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ 56 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 70 علوم کے اوپر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ بہت خوب۔ اور آپ نے اس درجہ کمال کا پھر پڑھا کہ 14 سال کی عمر میں آپ بیٹھ کے فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلا باقاعدہ فتویٰ دیا، یعنی رضاعت کے متعلق مسئلہ آیا اور آپ نے اس کے اوپر فتویٰ صادر کرا 14 سال کی عمر میں۔ یہ کمال، اور آپ کا فتویٰ جب بڑے بڑے علماء نے دیکھا، خاص طور پہ آپ کے والد صاحب نے تو اپنی مسند پہ بٹھا دیا کہ آج کے بعد یہ فتاوی نویسی کا کام آپ ہی کریں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا، اگر بات کریں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے تصنیف کے میدان میں قدم رکھ لیا، تو آپ کی اگر تصانیف کی بات کریں تو کتنی تصانیف ہیں، اور آپ نے اس پہ کس طرح جو ہے وہ قلم کو کرتاس کے حوالے کیا؟ آپ نے جو قلم کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ان سے کام لیا کہ آپ نے تقریباً 1000 کے قریب آپ نے جو ہے وہ کتب تصانیف فرمائی آپ نے، اور آپ کی خاص طور پر جو ان 1000 کتابوں میں سے جو بہترین اور جو زبان زد عام ہے
وہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جس میں 6847 سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں، اور 205 رسائل فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہیں۔ اور آپ کی تصانیف میں بہترین قرآن کریم کا ترجمہ جسے ہر بندہ پڑھتا ہے اور مقبول ہے بارگاہ خدا اور مصطفیٰ میں، جو کنز الایمان کے نام سے ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے اور اس کی خاصیت ہے کہ آپ نے ہر ایک ہستی کا احترام اس میں بجا لایا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کی ذات کی بات ہے تو وہاں احترام، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی اور ذات کی بات ہے تو احترام سکھایا ہے۔ تو جتنی احترام کے قابل ہستیاں ہیں، آپ نے ترجمے میں ان سارے کے سارے آداب کا لحاظ رکھ کے آپ نے خوبصورت ترجمہ فرمایا۔ بہت خوب۔ اچھا، کسی بھی ہمارے ہاں چونکہ جتنے بھی مقبول شخصیات ہیں، ان کی اگر کتب کو جو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، یقیناً ان کے پیچھے ان کا تقویٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی اگر تقویٰ و طہارت کی بات کریں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یقیناً ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزارتے ہیں۔ آپ کے تقویٰ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی کسی نے دعوت آپ کے چاہنے والے نے کی، آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے شوربے والا سالن بنایا، آپ نے جب کھایا تو بڑا پسند آیا آپ کو، تو آپ کا دل چاہا کہ میں اس کو پی لوں، لیکن آپ رک گئے، پہلے میزبان سے پوچھا، اجازت لی کہ جناب میں اس کو پی سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بنایا ہی آپ کے لیے۔ آپ نے کہا کہ عرف میں یہ معقول ہے، مشروب نہیں ہے، تو میں چونکہ عرف سے ہٹنا چاہ رہا تھا، میں اس کو پینا چاہ رہا تھا، معقول چیز کو مشروب بنانا چاہ رہا تھا، اس واسطے اجازت کی ضرورت تھی، اس واسطے میں نے اجازت طلب کی۔ اور یہاں ایک آداب بھی بتائے گئے کہ میزبان کے گھر جا کر طعام پر جب آپ بیٹھیں تو اس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر بات کریں چونکہ بہت سارے لوگوں نے فتاوی جات پر کام کیا، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ باقی فتاوی جات کو، ان کے جو معاصرین میں ہیں، ان کو نہیں ہوئی؟ جی، اللہ رب العزت کی ایک خاص کرم نوازی ہے، بلکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس واسطے جب آپ کی تحقیقات کو پڑھا تو آپ نے باقاعدہ یہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ تو یہ آپ کی تحقیق ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلی 1400 سال کی جو کتابیں تھیں ان کو آپ نے پڑھا، اور کمال کا آپ کا حافظہ کہ ایک دفعہ جو چیز نظر سے گزر جاتی ہے وہ پھر نکلتی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کسی نے حافظ کہہ دیا تو آپ حافظ نہیں تھے، تو کہا کہ میں اس کے گمان کے مطابق کیوں نہ بن جاؤں۔ تو آپ نے رمضان المبارک آیا تو اتنا سا ٹائم کہ مغرب سے عشاء تک سپارہ پڑھتے، وہی یاد ہو جاتا، وہی نماز میں پڑھا دیتے، تو 30 دنوں میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو یہ جب کمال کا حافظہ ہے، پھر آپ کی تحقیق اس واسطے اگر ہم دیکھیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں جو فتاوی جات دیے، لیکن ان کو اتنی مقبولیت نہیں ہے جتنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جات کو ہے۔ کہ آپ کے حوالے سے کہ 1884 میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ جناب جو گائے کی قربانی ہے یہ جائز نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تحقیق کی اور اس کے اوپر فتویٰ دیا کہ جائز ہے۔ آج تک لوگ آپ کے فتوے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ جناب یہ ڈاک جو ہے، ڈاک کا جب سسٹم شروع ہوا 1894 میں، تو تب یہ کہ جس کے اوپر ٹکٹ جو لگتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، لیکن آپ نے فتویٰ دیا کہ یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، یہ اس کا کرایہ ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا اپنے دور میں کہ جناب کہ عید کے بعد یہ جو گلے ملا جاتا ہے، معانقہ کیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، اور آج تک لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ اپنے بھی پرائے بھی ہر بندہ عید کے بعد معانقہ کر رہا ہے، مل رہا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی دور رس نظر تھی کہ آپ نے ایسے مسائل کے اوپر ایسی تحقیقات پیش کی کہ جو ان کو مقبولیت رہی اور کسی کو مقبولیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آخری آپ کا جو اس حوالے سے کہ لوگوں نے فتویٰ دیا کہ جناب ہندوستان یہ دارالکفر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دارالحرب ہے، کہنے لگے، تو آپ نے ارشاد فرمایا دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام ہے، اس واسطے کہ اگر اس کو دارالحرب مان لیں تو پھر تو جہاد واجب ہو جاتا ہے، اور وہاں رہنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔
تو اس واسطے آج ان کی تحقیقات کے مطابق عمل کر کے آج کتنے مسلمان وہاں پہ آباد ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جات کی بہت خوب. اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ ان کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے، ماننے والے ہیں، اگر مسلک کی نگاہ سے ہٹ کر، کیونکہ ان کا عشق رسول جو تھا وہ ان کی شاعری میں جھلکتا ہے، تو اگر بطور ادیب اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ایک پہچان ہے حقیقت میں کہ عشق رسول یہ ایک بندہ مومن کا سرمایہ ہے. اب کسی بھی حق اور باطل کی پہچان کرنی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا قائل اور جو اس کے سامعین ہیں ان کے اندر کتنا عشق رسول ہے. یہ ایک انفرادیت ہے اور یہ ایک پہچان ہے. بالکل. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگر آپ کی خوبصورت زندگی کو دیکھا جائے، تعلیمات کو دیکھا جائے، اور پھر جو خاص طور پر آپ نے قوم کے اندر عشق رسول، جس طرح علامہ اقبال نے ایک آزادی کے لیے محنت کی اور قوم کو بیدار کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے عشق رسول کو سینوں میں بیدار کیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا خاصہ ہے. اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے شاعری کی، لیکن چند لوگوں کی کچھ شاعری اس طرح سے مشہور ہوئی کہ وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں اس شاعری کو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. جس طرح امام بصیری کا قصیدہ ہے تو وہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں یہ پڑھا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے قربانیاں پائیں گے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے غلاموں کی پائیں گے. اس واسطے کہ انہوں نے سینوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا ہے. کہیں وہ سرکار کے حسن کی بات کرتے ہیں تو کہیں آقا کے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو کہیں اللہ کی عطاؤں کی بات کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اگر ایک ادیب کی طور پر دیکھا جائے تو آپ نے ہدایت بخشش کے نام سے آپ کی شاعری موجود ہے، اور اس قدر خوبصورت اس میں کلام ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرتے ہوئے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں. اور اللہ حضرت علیہ رحمہ سرکار کا ذکر کرتے ہوئے کہیں کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور اسی طرح کہیں آپ کہتے ہیں لم یاتی نذیرو کفی نظرین، یعنی یہ وہ کلام ہے جو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے اور پوری دنیا میں یہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اور آپ کے عجز کا یہ عالم ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جب لے کے جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیری کیوں پوچھے کیوں کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق رسول اور آپ کا جو ساری زندگی کا سرمایہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.